سینئر صحافی حامد میر صاحب سے ایک اینکر نے سوال کیا کہ عطا تارڑ صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری اور فیلڈ کورٹ مارشل تک ہی یہ معاملہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ بات اب بہت دور تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ سیاستدان اور دوسرے ادارے بھی شکنجے میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر حامد میر صاحب نے کہا کہ اب بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، اور اس میں سب سے جو اہم ترین شے ہے وہ یہ کہ جنرل فیض صاحب صرف 3-4 سال پہلے پاکستان کی چند طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ ایک اشارہ کرتے تھے اور سیاستدان جیل کے اندر چلا جاتا تھا، ایک اشارہ کرتے تھے تو کسی ٹی وی اینکر پر پابندی لگ جاتی تھی، ایک اشارہ کرتے تھے تو ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز تبدیل ہو جاتی تھیں، چلتے پروگرامز بند ہو جاتے تھے۔ ٹی وی چینلز کی سکرین پر اگر انٹرویو شروع ہوا ہے تو وہ انٹرویو 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد آف ایئر ہو جاتا تھا۔ اتنے طاقتور تھے جنرل فیض صاحب، لیکن آج دیکھیں کہ خود بھی گرفتار ہو گئے اور جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے وہ بھی حراست میں ہیں۔ حامد میر صاحب نے اچھی طرح سے اپنی ساری بھڑاس نکالی، کیونکہ انہیں بھی آف ایئر کیا گیا تھا، بلکہ انہیں تو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے جیو نیوز سے، جب جنرل فیض صاحب DGISI تھے اس دوران۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ جو لوگ جنرل فیض کے ساتھ رابطے میں تھے وہ بھی حراست میں ہیں اور ان کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس میں سبق یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت اور اختیار ہوتا ہے انہیں اپنی طاقت اور اپنا اختیار بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ آپ خود جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں خود ہی گر جاتے ہیں۔ تو جنرل فیض صاحب جب وہ ISI کے DG تھے، پھر وہ DGISI تھے، انہوں نے صرف ایک سیاسی جماعت کے اندر اپنی جڑیں مضبوط نہیں کیں، 3-4 سیاسی جماعتوں میں اپنی جڑیں مضبوط کیں، اور ان کے تعلقات اتنے گہرے تھے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے بہت کام آئے وہ تعلقات۔ اور خاص طور پر یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کے دور میں بھی ان کے خلاف 1-2 کیسز شروع ہوئے، جب تو انہوں نے بند کروا دیے، لیکن ان کے اس حکومت میں تعلقات کچھ زیادہ کام نہیں آ سکے۔ جب ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی ہیں، اس میں فی الحال تو صرف کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جن کا نام آ رہا ہے، لیکن میر صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی ہیں، وہ بھی تحقیقات کی زد میں آئیں گی، اور معاملہ عدلیہ کے کچھ ریٹائرڈ اور کچھ حاضر سروس شخصیات کی طرف بھی جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کے پاس جب اختیار تھا، جب طاقت تھی، تو انہوں نے مختلف ہائی کورٹس میں ججز کو اپائنٹ کروانے میں، ان کو پروموٹ کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور پھر جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عدلیہ کی بھی کچھ شخصیات کے ساتھ رابطہ تھا۔ تو جو ریٹائرڈ اور حاضر سروس شخصیات ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی یہ فیض صاحب جو ہیں، ان کے میسیجز آپ کے پاس آتے تھے تو وہ کیا بات چیت ہوتی تھی؟ یہ تو پورا ایک پنڈورا باکس کھلنے والی بات ہے، اس میں سیاسی شخصیات بھی آئیں گی۔ یہاں حکومت کے اپنے اندر ایک بڑی کنفیوژن ہے۔ اینکر پرسن نے پوچھا کہ میر صاحب یہاں حکومت کے اندر ایک بڑی کنفیوژن ہے جو نظر آ رہی ہے، عطا تارڑ صاحب عمران خان پر الزامات لگا رہے تھے، لیکن خواجہ آصف ایک کے بعد ایک انٹرویو میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصل پاور، اصل اختیار تو کسی اور کا تھا، عمران خان تو استعمال ہو رہے تھے۔ تو آپ کے خیال میں کس کی بات میں زیادہ وزن ہے؟ کون، عطا تارڑ صاحب یا خواجہ آصف صاحب صحیح فرما رہے ہیں؟ تو میر صاحب نے کہا کہ جنرل فیض صاحب اس ملک کی چند طاقتور ترین شخصیات میں سے تھے۔ اس وقت یہ باتیں جو میر صاحب نے کی، انہوں نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ مجھ پہ جب پابندی لگی تھی تو میں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک کالم لکھا تھا، اور میں نے اپنے اس کالم میں یہ دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور فیض صاحب DGISI تھے،
تو میں نے اپنے اس کالم میں دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد ان کے جو کچھ مشیر ہیں اور خاص کر جنرل فیض صاحب کا میں نے نام مینشن کر کے یہ لکھا تھا کہ یہ لوگ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں اور یہ قبل از وقت انتخابات کروانا چاہتے ہیں، یعنی جو انتخابات 2023 میں ہونے تھے جو بعد میں 2024 میں ہوئے۔ جنرل فیض صاحب خود آرمی چیف بن کے نومبر 2022 یا دسمبر 2022 میں الیکشن کروانا چاہتے تھے، اور اس میں تحریک انصاف کو، اور ان کی کوشش تھی کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الائنس بنایا جائے، جس میں انہیں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ فیض صاحب دراصل صرف آرمی چیف نہیں بننا چاہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے عمران خان کو ایک سیڑھی بنایا ہوا تھا۔ یہ میر صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ عمران خان کو ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کر رہے تھے، یہاں تک کہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جن کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی اس اینکر پرسن کو میر صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے میڈیا میں ایسی شخصیات کو جانتے بھی ہوں گے جن کے بہت کلوز بھی ریلیشن تھے فیض صاحب کے ساتھ۔ ان کے ساتھ فیض صاحب نے کہا کہ 30 سال تک میں کہیں نہیں جا رہا، اس لیے آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرا ساتھ اگر نہیں دیں گے تو بہت نقصان ہوگا۔ 30 سال اندازہ لگائیں، جنرل فیض نے اس ملک میں 30 سال تک اختیارات پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور وہ عمران خان کو صرف استعمال کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کو بھی استعمال کرنے کی انہوں نے بڑی پیمانے پہ کوشش کی، اور پیپلز پارٹی کو بارہا یہ باور کرواتے رہے کہ میں شریف خاندان سے بہت تنگ ہوں، شریف برادران کو میں نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا، نواز شریف کو میں نے پاکستان سے باہر بھجوایا، پھر بھی وہ وہاں جا کے میرا نام لیتے ہیں، تو عمران خان میری مجبوری ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی میری کوشش یہ ہے کہ میں بلاول کو پاکستان کا وزیر اعظم بناؤں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیں۔ جس طرح ہم نے نواز شریف صاحب کو بھیجا، اسی طرح انہیں بھی پاکستان سے باہر بھجواتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے منصوبے تھے جنرل فیض صاحب کے، بقول حامد میر صاحب کے۔ فیض صاحب اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ آخری دنوں میں جنرل باجوہ صاحب بھی ان سے خوف کھانا شروع کر رہے تھے، یعنی جنرل باجوہ صاحب بھی ڈر رہے تھے بقول میر صاحب کے۔ اسی طرح ایک اور انٹرویو میں حامد میر صاحب نے بتایا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا فائدہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ تو جیل میں ہے، اور فیض حمید صاحب جو پی ٹی آئی کی قیادت باہر ہے، جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے، ان سے کچھ ایسے کام کروا رہے تھے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن فیض صاحب کی ڈکٹیشن پہ انہیں یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ تو اب چونکہ فیض صاحب بند ہو گئے، قید ہو گئے، تو انہیں اس طرح کی فضول اور فالتو ڈکٹیشن سے راحت ملے گی۔